بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی ایک لامحدود سا ٹاپک جو چھڑا ہوا ہے وہ ہے جی ہمارے زیر بحث علم۔ ناظرین، پیغمبروں کے پاس بھی جو ہے وہ علم تعلیم نہیں علم ہوتا تھا، اسی لیے پیغمبروں کی باتوں کی پیغمبر ہوتی تھی۔ آج بھی ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے جو ظاہر کا بھی ہو اور باطن کا بھی ہو، اور علم اسی خدا کی دین ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس کی عطا کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے۔ ابھی ہمیں ایک نہایت ہی معزز مہمان پروفیسر خالد جمیل نے جوائن کیا ہے، اور آج ہم ان سے بھی یہ بحث کریں گے کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں کیسے جو ہے وہ ایک رابطہ ہے، کیسے ایک کنیکشن ہے، کیسے اسلام کی باتیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ ان سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے ہم جانا چاہیں گے ہمدانی برادران کی طرف، اور آپ ہمیں کوئی کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ناظرین جو ہے وہ محظوظ ہو سکیں۔ اور ہمدانی صاحب، جی ہاں، میں بالکل یہی میرے زبان پہ سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رباعی سرکار کی بارگاہ میں بھی بے حد مقبول ہے۔ کیا کہنا؟ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ دکھائے اپنے
ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمدانی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ربائی ہے یہ تو ہم نے اور بھی دیکھا ہے کہ کئی نعت خوان حضرات نے پڑھی ہے، لیکن یہ جو خصوصاً آپ نے جو اس کی طرز بنائی ہے اس کے بارے میں کچھ ضرور ہمیں بتائیے۔ یہ کچھ بعض چیزیں ہوتی ہیں خود بخود بن جاتی ہیں ذہن کی، جسے اختراع کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ میرا خیال ہے حضوری اور حاضری کا مسئلے بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بہت ہی منفرد ہے اور باقی جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بہت باکمال ہیں، لیکن اس کا ایک اپنا مقام ہے، دل میں اتر جاتی۔ کیا کہتے ہیں ربائی کے صدقے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، انہوں نے عرض کیا 3 مصرے لکھے تھے، چوتھا ان سے نہیں لکھا۔ جی بالکل، یہی ابھی بات ہو رہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو 3 ان سے سنے تو انہوں نے عرض کیا کہ چوتھا نہیں لکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ تحفہ ملا کہ انہیں زیارت بھی ہو گئی اور یہ صلو علیہ وآلہ کا یہ مصرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سند ہو گئی قبولیت کی۔ علامہ آپ فرمائیے کہ آج آپ اور خالد جمیل صاحب آج ہم کس قرآن و حدیث اور سائنس کیا ڈاکٹر صاحب آج نماز پہ بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ نماز تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے اور رکن اعظم ہے۔ اب اس میں قرآن پاک میں کس طرح سے اشارے آئے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرنے میں یہ حکمتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، میڈیکلی، سائنٹیفکلی۔ پھر اس میں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ پہلو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو حدیث شریف ہے، کہا گیا نا نماز قائم کی جائے، جی اقیموا میں آگے، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تیسری چیز جو ہے، صرف ایک تبرکن میں حدیث عرض کر دوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بہت اہم حدیث ہے خصوصاً نمازیوں کے لیے، فرمایا اگر ایک طرف عشاء کا کھانا ڈنر تیار ہو اور دوسری طرف عشاء کی جماعت کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ہمارا دین ہے۔ بلکہ میں اسی میں، چونکہ کل ہم نے بھائی چارے پہ بات کی تھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو فرض پڑھ کے اور باقی نماز کو جو ہے دیکھیں وہ اس کو آپ یعنی کھانا کھانے میں بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، میں بہتر بتائیں گے کہ کھانا پہلے کھا لیں۔ جو روحانی حکمت ہے وہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں، روحانی حکمت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تو ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو بظاہر جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ تو دسترخوان پہ ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ تو دسترخوان پہ ہو جسمانی طور پہ اور ذہنی اور قلبی طور پہ تو اپنے رب کی بارگاہ۔ I think بالکل، دیکھیں میں 2 زاویوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی عبادات کو اون کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمیں محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسی پیرائے میں ان تمام عبادات کو لیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ جب ہماری عبادات کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا تاثر ہوتا ہے؟ اور مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ میں ایک ٹور پہ ساؤتھ کوریا گیا، میں چونکہ ری ایبلیٹیشن کا ڈاکٹر ہوں، میں فزیکلی ڈسیبلڈ اینڈ مینٹلی ان کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے تو وہ بڑی دیر تک جو وہاں کا پروفیسر تھا وہ دیکھتا رہا، مجھے کہنے لگا یو ڈوئنگ یوگا؟ I said no, I'm not doing yoga. پھر کہنے لگا ٹرانسڈکٹل میڈیٹیشن؟ میں کہا no, it's not transductal meditation. What are you doing? تو میں نے کہا یہ تو ہماری نماز ہے۔ کہتے how many times a day you do? میں کہا I do 5 times. مجھے بعض وقت موقع نہیں ملتا، تو اس نے اپنی اسسٹنٹ کو بلایا، اس نے کہا
Can you do it again for me? میں کہا نماز تو میں پڑھ چکا ہوں, میں دوبارہ تو نہیں پڑھ سکتا, میں سٹیپس تمہیں بتا دیتا ہوں. And then he said کہ جی ہم اس پہ ریسرچ کریں گے. یہ بات ہے 1993 کی. ٹھیک ہے. 97 میں he contacted me. اور 4 years. After 4 years. اور اس نے مجھے پورا لیٹر دیا جو بعد میں نے شائع بھی کیا. تو اب اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے ہم تو جو اون کرتے ہیں وہ ہیں ہی ہیں. دیکھیں چند ایک اتنی بڑی بیماریاں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے, نماز کو میں 3 حصوں میں, ایک میکینیکل ایفیکٹس ٹھیک ہے جو ہماری جسمانی ہے, ایک مینٹل ایفیکٹس اور ایک اسپرچول ایفیکٹس. میں آپ کو میکینیکل چھوٹی چھوٹی چند ایک بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو آپ نیت باندھتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں 70% آف دا پیپل جن کو فروزن شولڈر کی بیماری ہوتی ہے بالکل وہ ان لوگوں کو نہیں ہوتی, اور بہت ہوتی ہے فروزن شولڈر. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو لائف سٹائل ہے, پرانے زمانے میں چھتیوں سے چیزیں اتارتے تھے, یہ سارا ختم ہو گیا. اب ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہی نہیں ہیں. سو یہ یہاں پہ جڑ جاتے ہیں اینڈ دے کاز فروزن شولڈر. سروائکل اسپونڈلوسس, نیک. ٹھیک ہے. نیک کی جو سب سے بڑی آج کل تو کمپیوٹر کے دور میں آپ دیکھیں نا یہ موومنٹ ہے. جی بالکل. لیکن آپ دیکھیں جو شخص نماز پڑھتا ہے اور ساری رکعت پوری کرتا ہے وہ یہاں بھی گھماتا ہے, سلام میں یہاں پہ بھی گھماتا ہے, اور پھر وہ نیچے بھی گھماتا ہے, اور پھر دعا کے وقت وہ اللہ کی طرف اوپر بھی دیکھتا ہے. اور چونکہ ہم یعنی کہ جو رکعتیں ہیں وہ 17 بھی ہیں, وہ 17 بھی ہیں, 12 بھی ہیں, تو اب آپ دیکھ کئی مرتبہ یہ پروسیس جو ہے. اچھا پھر آپ آ جائیں اس سے تھوڑا سا نیچے تو کمر آ جاتی ہے آپ کی. ایک نارمل آدمی کے لیے بیسٹ ایکسرسائز, آپ نے یہ سپورٹس مین وسیم اکرم کو دیکھا ہوگا کہ یہ کھڑے ہو کے جب اسٹریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. دیٹ از ہیمسٹرنگ کی اسٹریچنگ. آپ رکوع میں جانتے ہیں اس پہ جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اس میں 37% بیک کے چانسز کم ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو آپ کے کولے, جب آپ اتحیات بیٹھتے ہیں تو آپ کولوں کو بھی پورا استعمال کرتے ہیں, گھٹنے بھی فلیکشن میں چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے جو پاؤں ہیں ان کی انگلیاں اور ایڑیاں یہ ساری بھی اس میں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سو اس کی جو اسٹیٹسٹکس یہ میں بتا رہا ہوں کورین کی, یہ میں جو انہوں نے ریسرچ کی تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ کرنے سے 50% آپ کی جو گھٹنے کی شکایت ہے. اب ہوا یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمارے ہیں جیسے انڈین ٹوائلٹس اب کم ہوتی جا رہی ہیں. جی ہاں بالکل. تو آپ کموڈ استعمال کرتے ہیں, جب آپ کموڈ استعمال کرتے ہیں تو پیروں پار بیٹھنے کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. لیکن جو اتحیات بیٹھنا شروع کر دے اس کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں ایون جب آپ یعنی بیٹھ کے انگلی کا اشہد اللہ الہ جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو شہادت کی انگلی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میکینکلی یہ ساری چیزیں. اچھا اب انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں, نماز یہ تو ہو گئی ایکسرسائزز یا ڈائنامکس اس کی. نماز بہت سی بیماریوں کی تشخیص کرتی ہے. بہت سے میرے پیشنٹس ڈائبیٹکس ڈائیگنوز ہوئے ہیں بیکاز آف نماز. اب پوچھے کیسے؟ ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو ان کو پیروں میں محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح نیوروپیتھیز میں بھی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے 6 ہفتوں سے یا 6 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ڈولنے لگے ہیں. So that is the point, early detection of diabetes, neuropathies. اب نماز کو ایسے علاج کے طور پہ. اچھا ڈاکٹر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ بھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پورا خون کا دورانیہ جو ہے وہ پوری سر تک پوری طریقے سے آتا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دوسرے یہ جو زمین سے یا اس سے جو فور ہیڈ کا جو کنیکشن ہوتا ہے کیا اس کی بھی کوئی سائنٹیفک سگنیفیکنس ہے؟ بالکل. دیکھیں اس کو میں انفیکٹ اینڈ میں لے جانا چاہ رہا تھا, میں اس کو روحانیت کے وقت جو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا جیسے آپ مناسب. ہاں میں کروں گا اس کو. اچھا اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کچھ ایسی بیماریاں دیٹ اگین جو تھا آئی واز ٹولڈ پارکنسن ڈیزیز. جی ٹھیک ہے, راشا جسے راشا کہتے ہیں. اور میں اس کا ذکر اس بھی کہوں گا کہ محمد علی قلعے کو کتنا بڑا عظیم باکسر اور ان کو ہے. ایک مجھے اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کچھ اینکرز بھائیوں سے درخواست کرنی اور کچھ چینل والوں سے بھی کہ ہمارے یہاں چودھری شجاعت کو یہ بیماری ہے
اور چودھری شجاعت چاہے اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی ہیں قطع نظر اس سے سیاسی طور پہ مجھے، بٹ ان کا مذاق اڑانا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بری یا گھٹیا حرکت ہوئی نہیں. کسی کی بیماری کو یہ تو بہت بری بات ہے نا. یہ تو کل آپ کسی کو ٹنڈا کہیں گے، کل کسی کو آپ گنگڑا کہیں گے. اس بیچارے انسان ہی سچ اے بریو مین فائٹنگ دا ڈیزیز. تو پارکنسن کی جو ڈیزیز ہے اس کے اندر نماز اگر آپ پڑھیں، کیونکہ اس میں ایسا آہستہ آپ بیٹھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کو جو کورین اکیڈمی آف فزیکل سائنسز ہے انہوں نے نماز دے ٹک اٹ ایز اے فارمل ایکسرسائز فار پارکنسونین پیشنٹس. تو یہ سارے اس کے میکینیکل افیکٹس ہیں. دو چار لفظ میں اس کے جو مینٹل افیکٹس ہیں ان کے بارے میں ضرور کہوں گا. یہاں پہ میں بات کروں گا سجدے کی. جی، سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بہت سی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں افاقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور چونکہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا تو میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، لیکن اس کو اگر میں نے نہ چھوا تو آج حاصل نہیں ہوگا، میں روحانی اسپیکٹ آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے میں بتانے لگا ہوں آپ کو. دیکھیے، جب تہجد کی نماز میں ہمارے دماغ میں 4 ویوز ہوتی ہیں. جب EEG کریں نا، اچھا، الفا، بیٹا، تھیٹا اور ڈیلٹا. ٹھیک ہے. ڈیلٹا جب آپ سو جائیں تو ویو ہوتی ہے. اچھا. بیٹا جب آپ سٹریس میں ہوں، الفا جب آپ ریلیکس کر رہے ہو. ٹھیک ہے. نماز میں یہ الفا رزم آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستانیوں کی تو بیٹا بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اب آپ غور سے سنیے گا. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا آئنسٹائن. اس نے کہا تھا کہ میں نے جتنی نئی تھیریز لکھی وہ شیو کرتے ہوئے لکھی. ٹھیک ہے. تو گویا شیو کرنے